خوش آمدید۔ آج ہم کچھ دلچسپ انگریزی الفاظ اور ان کے سینونیمز یعنی مترادفات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو اکثر مقابلوں کے امتحانات جیسے پاک ایم سی کیوز وغیرہ ان کے مواد میں نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اصل میں تصویریں ہیں جن میں ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ بالکل۔ اور مقصد صرف صحیح جواب جاننا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان الفاظ کی گہرائی کیا ہے، ان کے استعمال میں کیا فرق ہے، تاکہ زبان پر آپ کہہ لیں گرفت مضبوط ہو۔ صحیح۔ کیونکہ اکثر یہ سوال صرف ووکیبلری نہیں جانچتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لفظ کو کتنا باریکی سے سمجھ رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو صرف رٹا نہیں لگانا۔ آئیے ان کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا لفظ لیتے ہیں ویسٹیج۔ یہ اکثر کنفیوز کرتا ہے۔ آپشنز ہیں ٹریس یعنی نشان، پھر کلودنگ، انڈرگارمنٹ، ہال وے اور ہوپ۔ ہاں۔ اب ٹریس تو سیدھا سا لگتا ہے لیکن ویسٹیج میں کچھ خاص ہے؟ جی ہاں، ویسٹیج عام طور پر کسی ایسی چیز کا باقی بچ جانے والا نشان ہوتا ہے جو اب بڑی حد تک ختم ہو چکی ہو۔ اچھا۔ تو یہ صرف نشان سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔ جیسے آپ سوچیں کوئی پرانی تہذیب جو مٹ گئی، اس کے آخری آسان، یا کسی پرانے جانور کا ہلکا سا نقش جو پتھر پر رہ گیا ہو۔ تو ٹریس یہاں بہترین آپشن ہے، لیکن اس میں وہ ایک باقی رہ جانے والی یادگار کا مفہوم ہے۔ سمجھ گیا۔ تو مطلب کوئی بھی نشان نہیں بلکہ کسی بڑی غائب شدہ چیز کا آخری ہلکا سا نشان۔ یہ فرق اہم ہے۔ چلے اب کچھ شخصیت سے متعلق الفاظ دیکھتے ہیں، جیسے گیریولس۔ آپشنز کیا ہیں؟ اسٹرینگلنگ، ایکسٹیٹک، فروزن اور ورڈی۔ اچھا، گیریولس اس کا مطلب ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والا، یعنی باتونی۔ تو ورڈی یہاں صحیح ہے۔ ہاں، یہ تو آسان تھا۔ ہاں، لیکن اس میں اکثر یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ باتیں شاید غیر ضروری ہوں یا تھوڑی بورنگ ہوں۔ اوہ، صرف زیادہ بولنا نہیں، شاید فضول بولنا۔ اچھا، تو یہ لوکویشس سے فرق ہوا۔ ہمارے پاس یہ لفظ بھی ہے لوکویشس۔ آپشنز میں ہیں سچویٹڈ، گریگیریس، ٹیسیٹرن، اینٹی سوشل اور گیریولس۔ تو کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں، گیریولس اور لوکویشس؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، یہ دونوں باتونی کے معنی دیتے ہیں جی، اور اکثر ایک دوسرے کے سینونیم کے طور پر استعمال ہوتے بھی ہیں، جیسے یہاں آپشن میں گیریولس دیا ہے۔ جی، لیکن ایک بہت باریک سا فرق ہے۔ لوکویشس عام طور پر زیادہ پازیٹیو لگتا ہے یا کم از کم نیوٹرل، مطلب جو روانی سے اور شوق سے بات کرے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ گیریولس، جیسا میں نے کہا، وہ اکثر غیر ضروری تفصیلات یا فضول گوئی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ تو سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ زیادہ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ یہ نوانس سمجھنا واقعی اہم ہے۔ امتحان میں شاید اتنا فرق نہ پوچھیں لیکن اچھی انگریزی کے لیے تو ضروری ہے۔ اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، علم و دانش سے جڑا ہوا، ایروڈائٹ۔ آپشنز رف، ان پالشڈ، اسکالرلی، میگنیفیسنٹ۔ اس کا مطلب ہے بہت پڑھا لکھا، عالم فاضل، جس کے پاس بہت گہرا علم ہو۔ تو اسکالرلی بالکل صحیح مترادف ہے۔ اسکالرلی۔ ہاں، لیکن ایریوڈائٹ میں اکثر ایک خاص قسم کی آپ کہیں کتابی یا علمی گہرائی کا تصور ہوتا ہے، جو شاید عام نالجبل یعنی باخبر یا وائز یعنی عقل مند سے تھوڑا مختلف ہے۔ اچھا، یہ لفظ آپ کو اکثر کسی پروفیسر یا کسی محقق کی تعریف میں ملے گا۔ گویا ایک خاص، شاید تھوڑی سنجیدہ قسم کی علمیت۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے سیجیسٹی۔ آپشنز اٹینٹیونیس، کریج، وزڈم، تھاٹفلنس۔ کیا یہ بھی ایروڈائٹ جیسا ہی ہے؟ نہیں، یہاں فرق ہے۔ سگیسٹی کا مطلب ہے دانائی، فہم و فراست، یعنی معاملات کی گہری سمجھ اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ تو وزڈم اس کا بہترین مترادف ہے۔ دیکھیں، ایریوڈائٹ ہونا زیادہ تر علم کے ذخیرے سے تعلق رکھتا ہے، کتنا علم ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ سگیسٹی اس علم کو عملی زندگی میں سمجھداری سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، حکمت۔ واو، یہ تو بہت کارآمد فرق ہے۔ جی ہاں، ایک شخص ایریوڈائٹ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ سگیشس بھی ہو۔ بالکل، ایک کتابی علم ہے اور دوسری عملی حکمت۔ زبردست۔ اب ذرا دھوکہ دہی اور چالاکی والے الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے چکنری۔ آپشنز فاؤلنس، ڈوگما، چیسٹٹی، ٹرکری، پولٹری۔ چکانری، اس کا مطلب ہے چالاکی، فریب یا دھوکہ دہی،
خاص طور پر جب قانونی یا سیاسی معاملات میں چھوٹی چھوٹی چالوں یا ہیلے بہانوں سے اپنا مقصد حاصل کیا جائے۔ اچھا، تو ٹرکری یعنی فریب بالکل درست ہے۔ اس لفظ میں ہمیشہ ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ یہ غیر منصفانہ یا غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ جو اسی طرح کا لگتا ہے، ایمبیزل۔ آپشنز: ریمیونریٹ، کلیئر، بیلنس، مس اپروپریٹ۔ ایمبیزل یہ خاص طور پر اس عمل کو کہتے ہیں جب کوئی شخص ان پیسوں یا اثاثوں میں خیانت کرے جو اس کی ذمہ داری میں دیے گئے ہوں۔ یعنی غبن کرنا۔ جی، غبن کرنا۔ تو مس اپروپریٹ اس کا صحیح قانونی اور عملی مترادف ہے، مطلب کسی اور کی چیز، خاص طور پر رقم کو بے ایمانی سے اپنے استعمال میں لانا۔ تو یہ چکینری سے زیادہ اسپیسیفک ہے۔ بالکل، چکینری عمومی چال بازی ہے، جبکہ ایمبیزلمنٹ خاص طور پر پیسے کا غبن ہے۔ سمجھ گیا، ایک عمومی فریب، دوسرا مالی خیانت۔ ٹھیک ہے، اب کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو مقدار یا حالت بتاتے ہیں، جیسے پینیوری۔ آپشنز ہیں کسٹم، پاورٹی، نیومسمیٹکس۔ پینیوری اس کا مطلب ہے شدید غربت، انتہائی مفلسی یا تنگ دستی۔ تو پاورٹی اس کا مترادف تو ہے، لیکن پینیوری زیادہ شدید ہے۔ جی بالکل، یہ غربت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک زیادہ رسمی اور زیادہ شدید لفظ ہے۔ اس کا لاطینی جڑ پینوریا بھی کمی یا قلت کے معنی رکھتا ہے۔ یعنی صرف غریب نہیں بلکہ شدید غریب۔ اچھا، اور اس کے بالکل الٹے ایک لفظ ہے پلیفورا۔ آپشنز: ٹربل، فولش، ویلتھ، ایکسیس۔ پلیتھورا جی اس کا مطلب ہے کسی چیز کی بہتات، کثرت، اکثر ضرورت سے بھی زیادہ۔ ضرورت سے زیادہ؟ ہاں، تو ایکسیس یعنی زیادتی اس کا صحیح مترادف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل میں طب میں یہ خون کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اوہ، واقعی؟ جی، لیکن اب عام زبان میں کسی بھی چیز کی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں a plethora of choices، بہت سارے آپشنز۔ زبردست۔ تو پینیوری یعنی شدید کمی اور پلیتھورا یعنی شدید زیادتی۔ اب ایک اور لفظ جو زیادتی سے ہی متعلق ہے، سپرفلوس۔ آپشنز: فلوئنگ، ڈسڈینفل، آرنیٹ، اننیسیسری۔ سپرفلوس اس کا مطلب ہے ضرورت سے زائد، فالتو یا غیر ضروری، کوئی ایسی چیز جو اگر نہ بھی ہو تو کام چل جائے۔ تو ان نیسیسری یعنی غیر ضروری اس کا بالکل واضح مترادف ہے، جیسے کسی تحریر میں سپرفلوس الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جنہیں نکال دیں تو معنی پر فرق نہ پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے الفاظ جو کسی عمل یا اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا ہے ابیٹ۔ آپشنز: ٹیز، لیسن، سپریس، گیو اوے۔ ابیٹ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی شدت یا قوت یا مقدار میں کمی آنا، دھیما پڑنا یا گھٹنا۔ اچھا، تو لیسن یعنی کم کرنا یا کم ہونا اس کا صحیح مترادف ہے۔ یہ اکثر جیسے طوفان کے لیے استعمال ہوتا ہے، the storm abated، یا درد، پین abated۔ یعنی خود بخود کم ہونے کا تاثر ہے۔ جی اکثر، یا کسی چیز کا زور ٹوٹنا۔ ٹھیک ہے، اب ایک لفظ ہے مولیفائی۔ آپشنز: سویٹن، اپیز، اپلوڈ، ڈسکریج۔ کیا یہ ابیٹ جیسا ہے؟ مولیفائی بھی کمی لانے کے معنی میں ہے، لیکن یہ خاص طور پر کسی شخص کے غصے یا ناراضگی یا پریشانی کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے؟ جی، اسے تسلی دینا، ٹھنڈا کرنا، منانا۔ تو اپیز یعنی راضی کرنا یا ٹھنڈا کرنا اس کا قریبی مترادف ہے۔ حالانکہ اپیز میں کبھی کبھی تھوڑا منفی مطلب بھی آ جاتا ہے کہ کسی کی ناجائز مانگے مان کر اسے وقتی طور پر خاموش کرا دیا جائے۔ ہاں، سنا ہے۔ مولیفائی عموماً زیادہ مثبت انداز میں تسلی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ابیٹ سے مختلف ہوا۔ ابیٹ شدت کم ہونے کے لیے، مولیفائی جذبات ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح، ایک غیر ذاتی کمی، دوسری ذاتی تسلی۔ یہ فرق اہم ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں avert۔ آپشنز: اپوز، پریونٹ، افرم، ڈومیننس۔ avert اس کے دو اہم معنی ہیں۔ ایک تو ہے کسی ناخوشگوار یا خطرناک چیز کو ہونے سے روکنا یا ٹالنا، جیسے to avert disaster یعنی تباہی کو ٹالنا، یا to avert an accident حادثے سے بچنا۔
اس معنی میں پریونٹ یعنی روکنا اس کا مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی ہے اپنی نظریں یا توجہ کسی چیز سے ہٹا لینا، جیسے شی averted her eyes from the terrible sight، اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اچھا، لیکن سوال کے آپشنز میں پریونٹ پہلے معنی کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روکنے یا بچنے کے معنی میں ہے، سمجھ گیا۔ اب ایک لفظ جو تصور یا خیال سے جڑا ہے، envisage۔ آپشنز: ویژولائز، کریکٹ، ڈس ریگارڈ، آئیڈیلائز۔ envisage اس کا مطلب ہے مستقبل میں کسی چیز کے ہونے کا امکان دیکھنا، اس کا تصور کرنا یا کسی منصوبے کا خاکہ ذہن میں لانا۔ ذہن میں لانا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک آخری لفظ جو ان مثال دینے سے متعلق ہے، ایگزامپلیفائی۔ آپشنز ہیں ریپریہنسبل، السٹریٹ، ایمٹی، پنش۔ ایگزامپلیفائی اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو ہے کسی چیز کی بہترین یا واضح مثال ہونا، اچھا، جیسے نیلسن منڈیلا ایگزامپلیفائڈ دا اسٹرگل، وہ جدوجہد کی مثال تھے۔ دوسرا معنی ہے مثال دے کر کسی بات کی وضاحت کرنا۔ اوہ، اس دوسرے معنی میں السٹریٹ یعنی مثال کے ذریعے واضح کرنا اس کا بہترین مترادف ہے۔ یہ کسی اصول یا خیال کو ٹھوس مثال سے سمجھانے کا عمل ہے۔ بہت خوب، السٹریٹ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے صرف الفاظ کے معنی نہیں دیکھے بلکہ ان کے استعمال میں جو فرق ہیں ان سے جڑے احساسات یعنی کونوٹیشنز اور ان کا سیاق و سباق اس پر بھی بات کی۔ یہ صرف MCQ حل کرنے سے تو کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، زبان کو سمجھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ الفاظ کے درمیان جو باریک رشتے ہیں، جو فرق ہیں، ان کو پہچان سکیں۔ صحیح۔ جیسے گیریولس اور لوکویشس کا فرق، یا ایروڈائٹ اور سیگیسٹی کی الگ الگ خوبیاں، چکینری اور امبیزل کے مخصوص معنی۔ یہ سب سمجھنا آپ کی مجموعی سمجھ بوجھ کو بھی بہتر کرتا ہے اور اظہار کی صلاحیت کو بھی۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ میرے خیال میں تو یہ کہ الفاظ کا ذخیرہ بڑھانا تو اہم ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ان الفاظ کو صحیح جگہ اور صحیح معنی میں استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، ہے نا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ صلاحیت صرف فہرستیں یاد کرنے سے نہیں آتی۔ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، اور پھر ان الفاظ کو خود استعمال کرنے کی کوشش کرنا وہ ضروری ہے، کیونکہ سیاق و سباق، کانٹیکسٹ وہی لفظ کا اصل معنی طے کرتا ہے۔ بالکل۔ تو چلتے چلتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، کہ کیا مترادفات کی لمبی لمبی فہرستیں رٹ لینا زیادہ مؤثر ہے، یا پھر چند الفاظ کو چن کر ان کی گہرائی میں جانا، ان کے استعمال کی مثالیں دیکھنا اور انہیں خود جملوں میں استعمال کرنے کی مشق کرنا، یہ بہتر حکمت عملی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ شاید توازن ہی بہترین راستہ ہو، لیکن گہرائی سے سمجھنا میرے خیال میں طویل مدت میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچا جا سکتا ہے۔